بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا درمیان وقاف 40 ہوگا۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے پوچھا، 40 ماہ؟ انہوں نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، 40 سال؟ انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو وہ اس طرح جی اٹھیں گے جس طرح سبزیاں اگ آتی ہیں۔ فرمایا، انسان کی ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم گل سڑ جائے گا۔ وہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ہے اور قیامت کے دن تمام مخلوق اسی سے دوبارہ بنائی جائے گی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، انسان کو مٹی کھا جائے گی، البتہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا باقی رہ جائے گا۔ اسی سے وہ پیدا کیے گئے اور اسی سے دوبارہ بنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، جابر اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ان کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا۔ پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، جابر اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور پیڑوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا۔ پھر انہیں بلائے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، کے متعلق پوچھا کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حضرت ابو رجین
उकैली रजी अल्लाह बयां करते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह मखलूक को दोबारा कैसे पैदा फरमाएगा और उसकी मखलूक में कौन सी निशानी मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम कभी अपनी कौम की मुश्क और सख्त वादी से गुजरे हो, फिर तुम वहाँ से गुजरते हो तो वो सरसब्ज और शादाब लहलहा रही होती है? मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह की उसी मखलूक में निशानी है। अल्लाह इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा। दोनों हदीसों रजीन के नकल की है। रजीन हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह बयां करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क़यामत के दिन सफ़ेद सुर्खी माइल ज़मीन पर जमा किया जाएगा। वो ज़मीन मैदे की रोटी की तरह होगी, उसमें किसी के लिए कोई निशान नहीं होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह बयां करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज़मीन एक रोटी की तरह होगी जिसे अल्लाह ताला अहले जन्नत की मेज़बानी के लिए अपने हाथ से उस तरह उल्टे पलटे जिस तरह तुमसे कोई सफ़र के दौरान अपनी रोटी उलट पलट करता है। इतने में एक यहूदी आया और उसने कहा, अबू कासिम, रहमान आप पर बरकत नाजिल फरमाए, क्या मैं आपको क़यामत के दिन अहले जन्नत की मेज़बानी के मुतालिक न बताऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर बताओ। उसने कहा, ज़मीन एक रोटी की तरह होगी जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ देखा और हंसने लगे, यहाँ तक कि आपकी दांतें नज़र आने लगी। फिर इस यहूदी ने कहा, मैं आपको उनके सालान के मुतल्लिक न बताऊं? उसने खुद ही बताया। बलाम और नून सहाबा किराम रजी अल्लाह ने कहा, ये क्या चीज़ है? उसने कहा, बैल और मछली, इन दोनों की कलेजी के साथ गोश्त का टुकड़ा जो कि अलग लटक रहा होता है, उसके साथ 70,000 लोग खाएंगे।